السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، دو راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدے اٹھانے کے۔ ایک راستہ ہے قدرت سے استفادے کا، کائنات اور کائنات کے اسباب۔ ایک راستہ ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور عبادات۔ یہ دونوں راستے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا اسباب ہی راستہ ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کا کہنا یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، اس لیے جو باتیں کائنات میں پیش آتی ہے وہ اس کو کائنات کی دوسری چیز سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہماری بات بہت جاگ کے سننا۔ ایک شکل میں کوئی تغیر ہو تو اس تغیر کو دوسری شکل سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایک شکل میں کوئی تغیر ہو تو اس کو دوسری شکل سے جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، چاند سورج کا گرہن ہونا۔ سائنسدانوں سے پوچھو، زلزلوں کا آنا، سائنسدانوں سے پوچھو، کائنات کے نظام میں کوئی بھی تغیر کا ہونا، وہ یہ پڑھائیں گے، یہ سکھلائیں گے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا یا ستاروں کا ٹوٹنا یا زلزلوں کا آنا یا سمندری زلزلے طوفانوں کا آنا، وہ ان سارے تغیرات میں کائنات کی کسی شکل کو ذریعہ بتلائیں گے۔ سو رہے، جاگ رہے ہیں، انہیں اٹھا دو، ان کے لیے سو جا میں لیٹ کے یہ بیٹھ کے بات سنیں، بہت دھیان سے بات سننا۔ وہ کائنات کی کسی بھی شکل سے اس تغیر کو جوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، حالانکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند اور سورج کا گرہن ہونا اللہ کی تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس کے تعارف کے لیے ہیں، نہ کہ اس کی قدرت کی نشانیاں کائنات کو پہچاننے کے لیے، نہ کہ قدرت کی نشانیاں کائنات کو پہچاننے کے لیے۔ اس طرف نہ چلو کہ کائنات میں یہ کیوں ہوا، اس طرف چلو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ تغیر کیوں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ چاند سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہو کر، ناراض ہو کر چاند اور سورج، کیونکہ یہ بھی مسلسل عبادت میں مشغول ہیں،
اور جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے اس کام میں یہ مشغول ہیں۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ کے کسی امر میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی قوت کو سلب کر لیتے ہیں، ان کی قوت کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاند سورج کے گرہن پر یا بارشوں کے رک جانے پر عبادت کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا۔ دیکھو دھیان سے بات سننا، یہ نہیں کہ آپ صرف اتنا سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کائنات میں اچھے اور برے دو قسم کے حالات لاتے ہیں، اور دونوں قسم کے حالات اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یا تو برے حالات لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے قریب کرنے کے لیے اور غلط راستوں سے روکنے کے لیے، اچھے حالات لائیں تب بھی حکم ہے عبادت کا، اچھے حالات آئیں تب بھی حکم ہے عبادت کا، کہ اگر اچھے حالات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت شکر میں کرو، اللہ کی عبادت شکر میں کرو۔ اور اگر برے حالات پیش آئیں، اگر برے حالات پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کائنات کے جتنے بھی تغیرات ہیں، ان تغیرات کو اگر کائنات کے نقشے سے جوڑا جائے، جیسا کہ سائنس کی بنیاد ہے کہ وہ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتی ہے، اور سارے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تغیر پیش آتا ہے وہ دنیا کی دوسری شکل سے پیش آتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ کائنات کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہم عرض کرنا چاہتے تھے کہ ایسے لوگ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے ذریعہ کائنات کو سمجھتے ہیں، جو کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور کائنات کی ہر شکل، چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے وہ ایک ذرہ یا چیونٹی ہو، یہ سب کے سب اپنے تمام اختیارات میں، تمام اختیارات میں ہر لمحہ اللہ کے امر کے محتاج ہیں، ہر لمحہ اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ اگر ایک درخت سے پتا سوکھ کر گر جاتا ہے درخت سے، آپ کہیں سوکھ گیا اس لیے گر گیا، آپ کہیں ہوا چلی اس لیے گر گیا، اللہ رب العزت کسی شکل کو لانے کے لیے سبب کو اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اس سبب کے بغیر یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی تغیر کو لانے کے لیے سبب کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ اس چیز کے ہونے کو میری ذات کی طرف منسوب کرتا ہے یا سبب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو تغیر پیش آیا، مسلمان نے اس تغیر کو کدھر جوڑا، مسلمان نے اس تغیر کو کدھر جوڑا، کس طرح منسوب کیا، یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کیا یا اس سبب سے یہ ہوا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو لوگ اپنے اچھے برے حالات کو، جو لوگ اپنے اچھے برے حالات کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑ دیں گے، انہیں اچھے حالات بھی اللہ یاد نہیں آئیں گے، برے حالات بھی اللہ یاد نہیں آئیں گے، اچھے حالات میں بھی اللہ یاد نہیں آئیں گے، برے حالات میں بھی اللہ یاد نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے حالات اور تغیرات کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا۔ دنیا میں جتنا فساد ہے وہ سب اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے اوپر آنے والے حالات کو کسی بھی شکل سے یا کسی کی ذات سے جوڑ دیتا ہے۔ شکل سے جوڑتا ہے تو اللہ کو اس کے احکام کو چھوڑ کر شکلوں کی طرف جاتا ہے، کسی کی ذات سے جوڑ دیتا ہے تو پھر
اپنے حق کا مطالبہ اور جھگڑا اس سے کرتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک راستہ کائنات کے ذریعے، ایک راستہ احکام کے ذریعے۔ احکام کے ذریعے فائدہ اٹھانا یہ تو راستہ نبیوں کا ہے، یہ راستہ نبیوں کا ہے، یہ راستہ نبیوں کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ اللہ کے احکام کو سمجھتے ہیں۔ ایک راستہ ہے محض شکلوں کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا، یہ راستہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا ہے، یہ راستہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا ہے۔ وہ محض سبب کو ذریعہ سمجھتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہتے وہ بھی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کہتے وہ بھی ہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ بہت مثالیں ہیں حدیث میں۔ ایک مشیر سے آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے یا تمہارا کوئی مالی نقصان ہو جائے تو تم اس نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ اس مشیر نے یہ کہا کہ میرے تمام نقصانات کی تلافی وہ اللہ کرتا ہے جو تنہ تنہا ہے اور آسمانوں میں ہے، تنہ تنہا ہے آسمانوں میں ہے۔ یہ اس نے جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا بات ہے کہ تم اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو؟ پھر کیا بات ہے کہ تم ان کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کرنے والے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ کرتے تو اللہ ہیں، کرتے تو اللہ ہیں، مگر ان شکلوں پر کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو شکلوں پر تقسیم کیا کہ اللہ کرتے ہیں شکل پر کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جب تک بتوں کی شکلیں اور اسباب کی شکلیں یقین کے اعتبار سے برابر نہ ہو جانے، جب تک بتوں کی شکلیں اور اسباب کی شکلیں یقین کے اعتبار سے برابر نہ ہو جانے، اور ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر سے کامیابی کا یقین الگ نہ ہو جائے، فرماتے تھے کہ اس وقت تک اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھو میری بات توجہ سے سننا، توجہ سے بات سننا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ محض کائنات کی شکلوں کو اللہ سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک کائنات کی شکلیں استفادے کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ ان شکلوں میں جو احکام گرے ہوئے ہیں، ان شکلوں میں جو احکام گرے ہوئے ہیں، ان شکلوں میں جو احکام گرے ہوئے ہیں، تجارت میں سچائی کے، عدالت میں انصاف کے، بادشاہتوں میں جو ہے خدمت اور حقوق کے ادا کرنے کے، جتنے بھی احکام کرے ہوئے ہیں ان اسباب میں، چاہے وہ اسباب چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ احکام اصل سبب ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے۔ یہ اسباب اصل سبب نہیں ہیں، بلکہ ان اسباب میں احکام وہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا اصل سبب ہے۔ اس لیے دونوں راستے الگ الگ بتلا دیے، دونوں راستے الگ الگ بتلا دیے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ بتلا دیے، اور یہ صاف کہہ دیا کہ جو شخص صرف کائنات کو چاہے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو آخرت کو چاہے گا ہم اسے کائنات سے بھی دیں گے، آخرت سے بھی دیں گے، ہم اسے کائنات سے بھی دیں گے اور آخرت سے بھی دیں گے، اس کو دونوں جگہ دیں گے جو آخرت چاہے گا۔ جو محض کائنات چاہے گا اس کو ہم کائنات میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں راستوں میں فرق یہ ہے
کہ جو کائنات کے راستے سے لیں گے ان کو تو وقتی طور پر ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور جو احکام کے راستے سے لیں گے ان کو اللہ تعالی ہمیشہ دیں گے اور زیادہ دیں گے۔ دیکھو فرق یہ ہے کہ جو کائنات کے راستے سے لیتے ہیں ان کو اللہ تعالی ایک بار دیں گے، وہ بھی غیر یقینی ہے، ایک بار دیں گے وہ بھی غیر یقینی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، مثال حضرت فرماتے تھے بھینس نے آج دودھ نہیں دیا، بھینس نے آج دودھ نہیں دیا، بھینس نے آج دودھ نہیں دیا۔ اگر آج بھینس نے دودھ دے دیا تو اس وقت دے دیا، اب دوبارہ نہیں دے گی، اب دوسرے وقت دے گی۔ میں عرض کرتا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھنا مثال کو۔ بھینس نے آج دودھ دے دیا، اس وقت دے دیا، اب اس وقت فوراً نہیں دے گی، اب شام کو دے گی۔ یا آج بھینس نے دودھ نہیں دیا، شکل ہے، شکل میں دونوں احتمال ہیں، شکل میں دونوں احتمال ہیں، شکل میں دونوں احتمال ہیں۔ بھینس دودھ دے یا نہ دے، اور دے تو بس ایک وقت دے، ایک وقت سے 2 مرتبہ نہیں دے گی۔ میری بات توجہ سننا جاگ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین اس سے ہٹایا اور یہ فرمایا کہ تم اسباب اختیار تو کرو، اسباب اختیار تو کرو، کیونکہ اسباب کو استعمال کیے بغیر، اسباب کو استعمال کیے بغیر مومن امتحان میں نہیں آ سکتا۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر مومن اسباب میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے انسان کے اندر اسباب کا تقاضا رکھا اس لیے ہے تاکہ ہر ولی، ہر نبی، ہر صحابی، کوئی کتنا بھی یقین والا ہو، وہ سبب سے گزرے۔ وہ میری بات توجہ سننی پڑے گی، وہ کہاں سے گزرے؟ سبب سے گزرے۔ اس لیے انبیاء، اولیاء، صحابہ جتنے بھی ہیں، ان سب کو بھی اللہ نے اسباب سے گزارا ہے۔ اس لیے اگر اسباب میں نہ پڑے تو امتحان میں نہیں آئے، اور امتحان میں نہیں آئے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کالج کے، اسکول کے، مدرسے کے امتحان میں اگر کوئی نہ بیٹھا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ آپ امتحان میں آئیے، ہم امتحان میں آپ کو جانچیں گے، امتحان میں جانچنے کے بعد پھر آپ کو کوئی درجہ ملے گا۔ یہ اصولی بات ہے۔ جو 1 سال کے پڑھائی کے بعد امتحان میں نہیں بیٹھتے ان کو اس کلاس سے نکال دیا جاتا ہے، اگلی کلاس میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک پچھلی کلاس کے امتحان دے کر آپ نتیجہ نہ پاس کریں کہ کیا ہوا۔ دھیان سے سننا بات۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو، سب کو اسباب میں ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو یقین والے ہیں انہیں اسباب کی ضرورت نہیں، اور جن کا یقین نہیں ہے وہ اسباب اختیار کر لیں۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط یقین والوں کو تو اسباب میں ڈال دیا ہو اور کامل یقین والوں کو اعمال سے ہی اسباب کے بغیر کامیاب کر دیا ہو۔ یہ نہیں۔ صحابہ تاجر بھی ملیں گے، کاشتکار بھی ملیں گے، انبیاء علیہ السلام قلی بھی ملیں گے، لوہار بھی ملیں گے، تاجر بھی ملیں گے۔ سارے اسباب سے انبیاء کو بھی گزارا اور صحابہ کو بھی گزارا۔ تو اس بات تو جو سننا، اسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسباب سے روکا نہیں، بلکہ ان کو سبب میں ڈال کر یہ بتلایا کہ تم اسباب کی امید سے مت لگنا، اسباب کی امید سے مت لگنا، اسباب میں لگنا، اسباب کی امید سے مت لگنا۔ اس لیے کہ
اسباب میں پڑھ کر اللہ سے امید کرنا، بس یہی امتحان ہے کہ اسباب میں لگ کر اللہ سے امید کرنا۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے ایک بات کہی کہ بھینس نے دودھ دے دیا دوبارہ نہیں دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا کہ تم اللہ سے لینے کی امید پر، اللہ سے لینے کی امید میں اس یقین پر آ جاؤ کہ سبب کی ضرورت مجھے ہے مگر اللہ کو نہیں ہے۔ سنو غور سے، سبب کی ضرورت مجھے ہے مگر اللہ کو نہیں ہے۔ سبب کی ضرورت مجھے ہے مگر اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات پیدا ہو جائے، اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت آج بھی تمام اسباب اور شکلوں کو مسلمانوں کی چاہت کے اعتبار سے ان کے لیے مسخر کر دیں۔ اب سنو بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا کہ تم پر کوئی حاجت آئے تو اس حاجت کو پہلے سب پر پیش نہ کرو، پہلے حاجت کو اللہ پر پیش کرو، حاجت کو اللہ پر پیش کرو۔ تم نے اگر حاجت اللہ پر پیش کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، یا تو وہ تمہیں سبب کی طرف جانے سے پہلے تمہاری حاجت کو پورا کر دیں، یا وہ چاہیں تو اس سبب میں حاجت پوری کر دیں، اس سبب میں حاجت پوری کر دیں، اور وہ چاہیں تو ایک ہی سبب سے بار بار حاجت پوری کر دیں۔ اب سنو بات، سفر ہجرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ، خیال آیا کہ کہیں سے انتظام کیا جائے دودھ کا۔ آپ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ میں دودھ کی تلاش میں نکلتا ہوں، جا کے دیکھا کہ ایک مشرکہ عورت ایک ریوڑ بکریوں کا لے کر چرا رہی ہے۔ اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ جب یقین والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر بکری کی ضرورت کیا پیش آئی دودھ دینے کے لیے؟ جب یقین والے ہیں تو بکری کی کیا ضرورت پیش آئی دودھ دینے کے لیے؟ تو بہت یہاں سے بات سننا، جب یقین والے ہیں تو بکری کی کیا ضرورت پیش آئی دودھ دینے کے لیے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دودھ اللہ دیں گے، دودھ اللہ دیں گے۔ فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لڑکی اس عورت سے کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں ایک بکری بھی دودھ دینے کے قابل ابھی نہیں ہوئی، ساری بکریاں چھوٹی بچیاں ہیں، ایک بھی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں۔ فرمایا تو بکری تو لا، دودھ اللہ دیں گے۔ یہ نہ کہا کہ جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں تو اللہ دودھ کیسے دیں گے۔ بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے نظام کو اللہ کی قدرت مت سمجھو، کائنات کے نظام کو اللہ کی قدرت مت سمجھو، کائنات کے نظام کو اللہ کی قدرت مت سمجھو، کیونکہ کائنات کا نظام بہت تنگ، بہت چھوٹا۔ کائنات کے نظام کی تنگی اور کائنات کے نظام کا چھوٹا ہونا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جہنم اللہ کے عذاب کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے۔ جہنم اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے۔ ساری انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے ایمان والوں کی جنتیں سب کو جمع کر لیا جائے اور ان نعمتوں، ان جنتوں میں نعمتوں کی حد آخر کو پہنچ جائے، تب بھی خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے، اس کی نعمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے
کہ وہ ظاہری نظام کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں. بس جب اسے اللہ کی قدرت سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو مطلق ہے اس کو مقید کر دیں گے کائناتی کسی شکل کے ساتھ کہ جب بکری دودھ کے قابل نہیں تو دودھ کیسے ملے گا؟ اے بھائی اتنی اہم بات کر رہا. ہم سب نقصان میں اس لیے گئے کہ ہم نے کائنات کی شکلوں کو اللہ کی قدرت سمجھ لیا. کائنات کی شکلوں کو اللہ کی قدرت سمجھ لیا. بالکل نہیں. کائنات کسی شکل میں بھی اللہ کی قدرت نہیں ہے. اللہ کی قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے. اللہ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے. قدرت اللہ کے غیر میں قدرت نہیں ہے. ہاں یہ ساری شکلیں اللہ کے ایک امر سے وجود میں آئی ہیں. جب کوئی چیز اللہ کے امر سے وجود میں آئی تو پھر قدرت اس شکل میں نہیں ہے. قدرت اس کی ذات میں ہے. قدرت اس کی ذات میں ہے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے, دودھ تو اللہ دیں گے, تو مجھے بکری دے دے, مجھے بکری دے دے. اس نے ان کے اصرار پر یہ جان کر کے مانتا نہیں, دے دو. اس نے ایک بکری آگے بڑھائی ان کی طرف اور فرمانے لگے اس عورت سے کہ تیرے گھر میں جو بڑے سے بڑا پیالہ ہو دودھ کا وہ لے آ. لو جی, بکری کا دودھ تو پہلے بہت بڑا ہوتا ہے, پھر یہ اس بکری کے دودھ سے اس بکری کے تھن سے کیا نکال لیں گے جس کے اچھا نہیں پکڑنے قابل بھی نہیں, اور اس نے آج تک گیابن نہیں ہوئی, یہ دودھ کیسے دے دے گی؟ پیالہ لائی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ نکالنا شروع کیا. سارا پیالہ دودھ سے بھر گیا, پورا پیالہ دودھ سے بھر گیا. جتنا اپنی ضرورت کا تھا وہ لیا اور باقی اس مشرکہ عورت کے حوالے کر دیا, جاؤ لے جاؤ, پیو پلاؤ. اللہ اکبر. یعنی اغیار و کفار, اللہ کو نہ ماننے والے, وہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے. سوچنے کی بات ہے. اغیار و کفار ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے تھے, اسلام کو سمجھتے تھے. اس زمانے میں مسلمان جب غیروں کا حساب اختیار کر لے, تجارت میں, زراعت میں, سرمایہ داری کے نقشوں میں, یہاں تک کہ اپنی تمام ضروریات میں جب مسلمان غیروں کے دل اختیار کر لے تو پھر اغیار اسلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اغیار اسلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو اسے پہچانے تھے, اللہ کو اسے پہچانے تھے اغیار کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ہرمزان مشرک کا کہنا یہ ہے کہ جب تک تم ہمارے جیسے تھے ہم تم پر غالب تھے, جب سے تم نے اپنا طریقہ بدل دیا اللہ تمہارے ساتھ ہو گئے. اور کون کہے؟ مشرک کا کہنا ہے کہ جیسے تم نے اپنا دین بدلا ہے, جب سے تم مسلمان ہوئے اس وقت سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گئے. میں نے عرض کیا ایک مثال ہے, یہ ایک مثال ہے کہ ایسی بکری سے دودھ لیا جو بکری دودھ دینے کے قابل نہیں تھی. یہ بات پیش آئی صحابی کے ساتھ, یہ بات پیش آئی صحابی کے ساتھ, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ظاہر کے خلاف ہونا انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ہمارے دلوں میں ایک طبیعت میں ایک مایوسی یہ بھی ہے کہ بھئی کرامت تو اولیاء کی ہوتی ہیں, ہم اولیاء بھی نہیں ہیں کہ ہماری کرامت ظاہر ہو جائے. ہم تو تھوڑا بہت ان اسباب سے کما لیتے ہیں, ضرورت پوری کر لیتے ہیں, ورنہ ہم ولی تو ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو, اور ہم صحابی بھی نہیں
کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو، اور ہم نبی تو درجہ تو بہت اونچا ہے، وہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونا ان کی خصوصیت ہے، حالانکہ انبیاء، اولیاء اور صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونا عمل کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا عمل کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ساتھ کر کے نہیں دکھلا دیا، بلکہ صحابہ کرام کو عمل کے یقین اور عمل کی قوت پر ایسے اٹھایا کہ صحابہ کو دکھلایا کہ تمہارے ساتھ میرے ہوتے ہوئے بھی ظاہر کے خلاف ہوگا، میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کیا ہے۔ ہم صاحب فرماتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اس لیے کہ اعمال کا یقین اور اسباب کا یقین یہ دونوں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اعمال سے یقین اور اسباب سے یقین دونوں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایمان کیا ہے کہ ایمان امید ہے، ایمان امید ہے اور کفر مایوسی ہے، یہ فرق ہے۔ قرآن نے ایمان کو امید، احادیث میں بھی ایمان کو امید اور کفر کو مایوسی کہا ہے۔ کفر کو مایوسی کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوگا، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوگا، مومن ہر حال میں امید پر ہوگا، مومن ہر حال میں امید پر ہوگا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک نظام کائنات کا ہے، ایک مستقل نظام اللہ کے احکام اور اعمال کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تاخیر سے عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں جاتے اور ان کو دیر تک کھڑے کھڑے ہجرت سے پہلے کے واقعات سناتے۔ ایک مرتبہ آپ گئے ہوئے تھے انصار میں، صحابہ نے ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا اور سب نے اپنا اپنا حصہ پی لیا اور آپ کے لیے بچا کر رکھ دیا، آپ کے لیے بچا کر رکھ دیا۔ خیال یہ ہوا، حضرت مقداد کو خیال آیا کہ آپ تو انصار میں سے آئیں گے تو انصار آپ کو کچھ کھلائے بغیر چھوڑیں گے نہیں، آپ کے اکرام ضرور کریں گے، لہذا یہ دودھ رکھا ہے تھوڑا سا، یہ تو پی لے۔ شیطان نے آ کر ان کو تیار کیا۔ روایت میں ہے کہ شیطان کے بار بار کہنے پر حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور دودھ میں نے پی لیا، دودھ ختم۔ جب میں نے پی لیا تو شیطان دوبارہ آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا دودھ تو نے پی لیا، اب آپ آئیں گے پیالے میں دودھ نہیں پائیں گے اور آپ تیرے لیے بددعا کریں گے تو ہلاک ہوگا۔ اور فرماتے ہیں میرے ساتھی تو دودھ پی کے سو گئے اور میں ساری رات جاگتا رہا، رات کو دیر ہو گئی جاگتے جاگتے، اسی فکر میں کہ آپ تشریف لائیں گے اور آپ دیکھیں گے دودھ نہیں ہے تو آپ بددعا کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے اپنی عادت کے مطابق، لیکن پیالہ دودھ سے خالی تھا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، میں سمجھ گیا کہ اے مقداد اب تو ہلاک ہوگا۔ خیال آیا آگے بڑھ کے سنو تو صحیح کہ آپ کیا بددعا فرما رہے ہیں۔ آگے گئے، کان لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ یہ دعا آپ فرما رہے تھے، اے اللہ پلا اس کو جو مجھے پلائے اور کھلا تو اس کو جو مجھے کھلائے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں یہ دعا سن کر
سر مجھے کچھ تسلی ہو گئی، یہ دعا سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی. فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور دودھ ختم ہو گیا ہے. میں نے چھری اٹھائی جلدی سے اور جا کے تلاش کرنے لگا کہ کون سی بکری ایسی گوشت والی ہے جس کو میں آپ کے لیے ذبح کر کے پکاؤں. آپ نے فرمایا مقداد کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ بکری آپ کے لیے ذبح کرتا ہوں. فرمایا مقداد بکری ذبح نہ کرنا، بکری ذبح نہ کرنا، جاؤ دودھ لے آؤ بکری کا. دودھ تو نہیں ملے گا. جی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک مرتبہ سبق سے مل جائے گا تو لوگ کہیں گے دوبارہ نہیں مل سکتا. اب بکری دوسرے وقت دودھ دے گی. باغ سے پھل توڑ لیا ہے، اب اگلے سال باغ میں پھل آئے گا. وہاں یہ بات نہیں تھی. وہاں یہ سکھلایا گیا تھا کہ اللہ دینے والے ہیں، انہیں دینے کے لیے شکل کی ضرورت نہیں. تمہیں لینے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، انہیں دینے کے لیے شکل کی ضرورت نہیں. تمہیں لینے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، انہیں دینے کے لیے شکل کی ضرورت نہیں. مشکل یہ ہے کہ تمہارے پاس عمل اور شکل ہے مگر اس شکل پر ہی امید ہے کہ اللہ اسی پر دیں گے. یہ سارا نقصان کا سبب اصل یہ ہے. فرمایا مقداد بکری مت کاٹنا، بکری مت کاٹ، دودھ لے آؤ. عرض کیا کہ یا رسول اللہ دودھ تو ساری بکریوں کا نکل چکا ہے، اب دودھ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا کہ نہیں، جاؤ اور بکریوں کا دودھ نکال لاؤ. فرماتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. میں خوب اچھی طرح ضرورت کے مطابق دودھ بھر کر لایا پیالے میں، لا کے میں نے آپ کو پیش کیا. آپ نے پیا، آپ نے پی کر مجھے دیا، میں نے پیا، پھر میں نے پی کر آپ کو واپس کیا، پھر آپ نے پیا، پھر آپ نے پی کر مجھے واپس کیا پیالہ کہ اور پیو. آپ نے فرمایا کہ اے مقداد دیکھو تو صحیح، اللہ نے برکت دی ہے، اللہ نے برکت دی ہے. اپنے بھائیوں کو بھی اٹھا دو جو سو رہے، یہ بھی اس میں سے پی لیں گے. حضرت مقداد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پی لیا اور آپ کا بچا ہوا میں نے پی لیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کون سو رہا کون جاگ رہا، کسے ملا کسے نہیں ملا. آپ نے پیا، آپ کا بچا ہوا میں نے پی لیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کس کو ملا کس کو نہیں ملا. دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ کائنات کے نقشوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے اصل سمجھتے ہیں، وہ غیبی نظام کو، قدرت کے نظام کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام ہی قدرت ہے، سمجھتے ہیں کائنات کے نظام ہی قدرت ہے. مشرکین اور کفار مسلمانوں کے مقابلے پر آئے اور انہیں اپنے غالب آنے اور فتح کا ایسا یقین تھا کہ وہ شراب کے مٹکے بھر کر، شراب کے مشکیزیں بھر کر لائے، شراب کے مشکیزیں بھر کر لائے کہ فتح ہوگی، خوشیاں منائیں گے. شراب کے مشکیزیں بھر کر لائے، خوشیاں منائیں گے اور شراب پیئیں گے. چنانچہ کفار کو شکست ہوئی، میدان چھوڑ کر بھاگے. اس بھاگنے میں مشکیزیں لے کر بھاگنا مشکل تھا تو سارے شراب کے مشکیزیں میدان میں چھوڑ کر چلے گئے. وہ سارا مال غنیمت بنا. ایک مشکیزہ صحابی نے کھولا تو مشکیزہ شہد سے بھرا ہوا تھا، مشکیزہ شہد سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا ایک مشرک سے، ارے بھائی تم لوگ میدان میں قتال کے لیے، مقابلے کے لیے آئے تھے تو اتنا شہد کیوں لائے تھے؟ شہد کہاں؟
اتنے مشکیزے شہد کے میدان میں ہمیں ملے، تم یہ مشکیزے کیوں لائے تھے شہد کے؟ نے کہا ہم تو ایک مشکیزہ شہد کا نہیں لائے، ہم تو مشکیزوں میں شراب لائے تھے کہ فتح ہوگی تو شراب پیئیں گے، لیکن شکست ہو گئی، ہم سارے شراب کے مشکیزے چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مشکیزوں کو شراب کے شہد میں تبدیل کر دیا۔ تم ہمارے ضابطوں پر آؤ اور ہمارے دین پر آؤ، ہم تمہارے لیے یہ نہیں کہ زمین سے غلہ زیادہ دے دیں گے، یہ اتنا ہی نہیں کہ زمین سے غلہ زیادہ دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے نمرود ایک مرتبہ کہلوانا چاہتا تھا کہ مجھے ایک مرتبہ رب مان لو، ایک مرتبہ مجھے رب مان لو، ایک مرتبہ رب مان لو، مجھے ایک مرتبہ کہہ دو کہ نمرود پالتا ہے۔ یہاں تو صبح سے شام تک 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ حکومت پالتی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ اگر کہہ دیتے کہ ہاں نمرود پالتا ہے تو بہت امید تھی کہ اپنے باپ آزر کی جگہ وزیر بن جاتے، کیونکہ آزر وزیر تھا، آزر وزیر تھا، آزر وزیر تھا۔ ایک مرتبہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں نمرود پالتا ہے تو پھر امید تھی کہ آزر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وزارت مل جاتی۔ یہاں حکومت کا منصب عہدہ لینے کے لیے جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں، ان کی خوشامد کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، جو یہ کہیں وہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں بھائی جو آپ کہلانا چاہو گے وہ کہہ دیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمان اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا چھوڑ دے گا، جب مسلمان اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا چھوڑ دے گا تو غیر ان سے اپنا نعرہ ان سے کہلوائیں گے، کہ کیا کہیں گے کہ بھائی آؤ تم ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو، تم بھی ہمارے ساتھ ملو اور دیکھو میری بات توجہ سننی بہت، تم بھی آؤ ہمارے ساتھ اور زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین ہمیں غلہ کھلا رہی ہے۔ میری بات توجہ سننا، سارے اہل باطل مسلمانوں یہ چاہتے ہیں کہ جس شکل کا ہم شکر ادا کریں اس شکل کا تم بھی شکر ادا کرو۔ فرق ہی کیا ہوا؟ مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کا شکر ادا کرے گا، یہ شکر میں اس کی عبادت کرے گا، اور کافر اسباب کا شکر ادا کرے گا اور اسباب کے شکر میں اسباب کی عبادت کرے گا۔ میری بات توجہ سننا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اظہار تشکر ہی عبادت ہے، اظہار تشکر ہی عبادت ہے، اظہار تشکر ہی عبادت ہے، اظہار تشکر ہی عبادت ہے۔ بس اللہ کو نہ ماننے والوں کا رخ یہ ہے کہ انہیں جس شکل سے نفع اور جس شکل سے نقصان نظر آئے وہ اس شکل کا شکر ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سب مسلمان سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ نعرہ لگاؤ کہ زمین پالتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمان اگر پھسل گیا تو یوں کہے گا بھائی چلو ان کے ساتھ مل کر زمین کی جے کہنے میں کیا حرج ہے۔ میری بات توجہ سنا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، زمین کی جے کہنے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ بھی زمین کا شکریہ ادا کریں تو بھائی اس میں کیا حرج ہے، زمین کی جے کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار نہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ سوال پیدا ہوا کہ کون پالتا ہے؟ ماں نے کہا تمہیں میں پالتی ہوں۔ آپ کو کون پالتا ہے؟ کہ تیرا باپ آزر پالتا ہے۔ آزر کو کون پالتا ہے؟ کہ نمرود پالتا ہے۔ نمرود کو کون پالتا ہے؟ کیونکہ جب جسمانی اعضاء کے اعتبار سے میں اور آپ اور آزر اور نمرود سب برابر ہیں،
سب برابر ہیں جسمانی اعضاء کے اعتبار سے، تو پھر ایک دوسرے کو کیسے پالتے ہیں؟ اگر آزر کے اور ہمارے، اگر نمرود کے ہمارے اعضاء برابر ہیں تو نمرود کو کون پالتا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ ماں نے کہا ارے بیٹے ایسا مت کہو، نمرود تو سب کو پالتا ہے۔ یعنی نمرود کو کون پالتا ہے؟ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ نمرود پالتا ہے، یعنی اللہ پالتے ہیں، اللہ پالتے ہیں۔ انکار کرتے 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 اس پر آ گئے کہ نمرود نے راشن بند کر دیا، نمرود نے راشن بند کر دیا کہ مسلمانوں کو راشن کیا، ریزرویشن کیا، ہم نہیں دیں گے، پہلے ہمیں بڑا مانے۔ اللہ کی شان، ادھر سے راشن بند کیا اپنے آپ کو رب کہلانے کے لیے، اس نے راشن بند کیا اپنے آپ کو رب کہلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ راشن بند کرتے ہیں تو ہم زمین سے غلہ اگا کر نہیں، بلکہ جو زمین غلہ اگاتی ہے، جو زمین ہمارے حکم سے، وہ مٹی جو ہمارے حکم سے غلہ اگاتی ہے، ہم اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیتے ہیں۔ روایت میں ہے گھر کی پتائی کے لیے، گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی لا کے رکھی تھی بوری میں بھری ہوئی، وہ ساری مٹی اللہ نے آٹے میں تبدیل کر دی، ساری مٹی آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ لے کر آئے تھے مٹی کہ اس سے گھر کی مرمت کریں گے، مٹی سے۔ وہ گھر کی مٹی مرمت کے لیے جو مٹی آئی تھی، اللہ نے ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ میں اس سے عرض کر رہا حضرت کی بات کہ اللہ کی ذات سے یہ مسلمان ہونے کی بات ختم کر دے گا اور محض شکلوں سے ہونے کی باتیں کرے گا تو رفتہ رفتہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے گا۔ اب یہ سوچے گا کہ اللہ نے شکلیں بنائی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، حالانکہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اور اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں، نتیجہ یہ نکلا ساری بات کا کہ اللہ تعالی انبیاء کو، اولیاء کو، ایمان والوں کو جو بھی سبب دے دیتے ہیں وہ سبب ان کے لیے بطور امتحان کے ہے، وہ سبب ان کے لیے بطور امتحان کے ہے، بطور اطمینان کے نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دوا سبب ہے، لیکن دوا کھا کے نقصان ہو گیا۔ ہمارے ایک ساتھی 18 سال بستر پر رہے، بے ہوش، 18 سال، جسم بالکل درست لیکن 18 سال بے ہوش۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک دوا کھائی تھی، اس کے بعد سے یہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوا ان کو نہیں کھانی تھی، حالانکہ کھائی تھی وہ دوا صحت کے لیے۔ 18 سال کوما میں رہے، 18 سال کوما میں رہے ایک گولی کھا کر۔ ہم نے سارے ظاہری نظام پر کائنات کا مدار رکھا ہوا ہے۔ ہر سمجھتے تھے جتنی بھی شکلیں ہیں ساری شکلوں میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ساری شکلوں میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تم عمل کو مقدم کرو تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کامیاب کر کے دکھلا میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں زمین غلہ دیتی ہے، اب غلہ دے دیا اب نہیں دے گی، اب غلہ دے دیا اب نہیں دے گی، اگلے سال ملے گا۔ بعض صاحب ایسے تھے کہ ان کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، ایسے بھی صحابہ تھے کہ ان کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔
اب پھل لے لو، دوبارہ پھل لے لو. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دین کو قائم کرنے کے لیے جتنا اپنے اسباب کو چھوڑا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسباب برکت ڈال کر انہیں ایک بار نہیں، ایک سبب سے کئی بار دے دیا. ایک سبب سے کئی بار دے دیا. ایک ہی سبب سے کئی بار دے دیا. باغ کا سے غلہ توڑ چکے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھل دے دیا. ایک صحابی تھے جن کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر میں گھی جمع کرتے تھے. گھر میں کیا گھی جمع کرتے تھے. جب مشکیزہ گھی کا بھر جاتا تھا تو پھر آپ کسی سے بھیجتے تھے. یہ معمول تھا ان کا. ایک مشکیزہ بنایا ہوا تھا، اس میں گھی نکال کر جمع کرتے تھے. جب بھر جاتا تھا آپ اسے پیش کر دیتے. ایک مرتبہ کسی تقاضے پر جانا تھا ان کو، باندی سے کہا کہ دیکھ یہ مشکیزہ گھی کا بھرا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں کسی کام سے، تو یہ مشکیزہ لے جا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. خیر ہو گئی، مشکیزہ آپ کو دیا. یہ چلے گئے سفر میں، باندی سے کہہ گئے کہ مشکیزہ پہنچا دینا آپ کی خدمت میں. واپس آئے سفر سے، دیکھا کہ وہ مشکیزہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے، گھی سے بھرا ہوا. سخت ناراض ہے باندی پر کہ میں نے تجھے کام دیا تھا اور تجھ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو پہنچا دیجیے، تو نے کیوں نہیں پہنچایا؟ کیوں نہیں پہنچایا؟ سخت ناراض ہو. میں تیرے دل میں کام کر کے گیا تھا. باندی پر ناراض ہوئے. باندی نے کہا کہ میں تو وہ مشکیزہ آج دل میں لے گئی تھی، آپ کو دے کر آ گئی تھی. پھر خیال ہوا کہ شاید میری کسی غلطی کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا گھی کا ہدیہ قبول نہیں کیا. سخت پریشان کہ آپ نے میرا گھی کا ہدیہ قبول نہیں کیا. سخت پریشان. حاضر خدمت ہو یاد کیا کہ اللہ کوئی ناراضگی ہے کہ کیا بات ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں گھی بھیجا، آپ نے واپس کر دیا. کہ نہیں، ہم نے تو تمہارے مشکیزے سے گھی پورا نکال لیا تھا اور مشکیزہ نچوڑ کر بالکل خالی کر کے واپس کیا ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو ابھی بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے اس کو دوبارہ بھر دیا. اللہ نے اس کو دوبارہ بھر دیا. دوستو عزیزو، اس زمانے میں لوگ یہ واقعات سن کر یوں کہتے ہیں کہ بھئی نہ ہم نبی ہیں، نہ ہم ولی ہیں، نہ ہم صحابی ہیں، ہم تو بھئی عوام الناس، ہم تو ایک دیکھو ہم تو عوام الناس میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ کچھ مسلمان تو وہ ہو جائیں کہ ان کی دعاؤں سے ان کے مسئلے حل ہوں. کچھ مسلمان ہو جائیں دنیا والے کہ ان کے مسائل کو اللہ والے حل کر دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو براہ راست احکام دیے ہیں اپنی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے. اللہ نے ہر مومن کو براہ راست اعمال دیے ہیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس لیے یہ اعلان عام ہے، یہ اعلان عام ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ کی مدد دو چیزوں کے ذریعے، صبر اور نماز. صبر اور دو چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، صبر اور نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ صبر پہلے نماز بعد میں. صبر پہلے نماز بعد میں. کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صبر کے بغیر
نماز سے کام ہرگز نہیں چلے گا. صبر کے بغیر نماز سے کام ہرگز نہیں بنے گا. صبر کے بغیر نماز سے کام ہرگز نہیں بنے گا. پہلے تم پہلی شرط پوری کرو صبر کی، پھر ہم تمہیں نماز کے ذریعے کامیاب کریں گے. ہمارے یہاں نماز سے کامیاب کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے تم صبر پر آؤ. پہلے تم صبر پر آؤ. دیکھنا، دھیان سے بات سننا. صبر کہتے ہیں اصل میں اپنے آپ کو حرام سے روک لینا. اپنے آپ کو حرام سے روک لینا. صبر ہے اپنے آپ کو حرام سے روک لینا. انسانی یہ بدن کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو حکم پر دبانا صبر ہے. جسمانی تقاضوں کو حکم پر دبانا صبر ہے. سمجھے بات نہیں؟ جسمانی تقاضوں کو حکم پر دبانا صبر ہے، اور جسمانی تقاضوں کو حکم کے خلاف پورا کر لینا خواہش ہے. اسی لیے روزے کو صبر فرمایا حدیث میں کہ روزہ صبر ہے. روزہ صبر ہے. روزہ صبر ہے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لو. نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کے تقاضوں کو حکم پر دبا لو. جسم کے تقاضوں کو حکم پر دبا لو. فرمایا روزہ صبر ہے. پیاس کا تقاضا ہے لیکن پانی نہیں پی سکتے کہ روزہ ہے. بھوک کا تقاضا ہے، بیوی کا تقاضا ہے لیکن روزہ ہے. روزہ صبر ہے. روزہ صبر ہے کہ مسلمان کو روزہ اس کے بدنی تقاضوں سے روکے ہوئے ہے. بدنی تقاضوں سے روکے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صبر کہتے ہیں حاجت کو اور تقاضے کو دبانا حکم کے لیے، کہ روزے کا حکم ہے. اور واقعی سارے احکام ایسے ہی ہیں. جتنے بھی اللہ نے احکام دیے ہیں ایمان والوں کو، وہ سارے احکام انسان کے جسمانی تقاضے کے مقابلے میں ہیں. نیند کا تقاضا ہے نماز فرض ہے. بھوک پیاس کا تقاضا ہے روزہ فرض ہے. مال کا تقاضا ہے زکوٰۃ فرض ہے. مال کا تقاضا ہے زکوٰۃ فرض ہے. شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام ہے. شہوت کا تقاضا زنا حرام. جو بھی سبب، جو بھی حاجت اٹھا کر دیکھو گے اس سے متعلق حکم ملے گا. یہ نہیں کہ انسان اپنی خواہش کو جس طرح چاہے پورا کر لے، تو پھر اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جس طرح حاجتوں کا حکم بغیر پورا کرنے میں انسان حیوان میں کوئی فرق نہیں، اس طرح دنیاوی تقاضوں کے پورا کرنے میں کافر و مسلم میں کوئی فرق نہ رہے گا اگر احکام ہٹا دیے جائیں. اللہ نے کفار کو انعام اور چوپایا اسی لیے کہا ہے کہ جس طرح جانوروں کے لیے کوئی حکم نہیں، اس طرح ان کے لیے بھی کوئی حکم نہیں. وہ اپنے آپ کو احکام سے اسی طرح فارغ اور غیر متعلق سمجھتے ہیں جس طرح ایک جانور احکام سے غیر متعلق اور احکام سے بالکل فارغ ہے. سنو غور سے بات. فرق یہ ہے کہ مومن کے لیے احکام ذریعہ ہیں اور کافر کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، جانور کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. تو یہ فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو مقدم کیا نماز پر. صبر کو مقدم کیا نماز پر، یہ بتانے کے لیے کہ نماز صبر کے بغیر قائم نہ ہوگی. نماز صبر کے بغیر قائم نہ ہوگی. باقی جتنا بھی دین ہے معاشرے کا اور اخلاق کا اور عبادات کا، یہ نماز کے بغیر قائم نہ ہوگا. توجہ سے بات سننا. صبر سے نماز قائم ہوگی.
نماز سے پورا دین قائم ہو جائے گا. صبر سے نماز قائم ہوگی اور نماز سے پورا دین قائم ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تم سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. معاملات کو حکم پر لاؤ. پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ اگر آدمی حرام کما رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، حرام کما رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی طہارت حاصل نہیں کی ہے. اس لیے کہ حرام کمائی ناپاک ہے. حرام کمائی ناپاک ہے. حرام کمائی ناپاک ہے. آپ جانتے ہیں اگر ناپاک پانی سے وضو کر لے تو نماز کا کیا ہوگا؟ اگر ناپاک پانی سے وضو کرے تو نماز کا کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ تاکہ طہارت، اس لیے کہ طہارت صرف غسل کرنے اور وضو کرنے کا نام طہارت نہیں ہے. یہ تو بدن کے ظاہر کا پاک ہونا ہے. بدن کے ظاہر کا پاک ہونا ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے کپڑے کے دو رخ ہیں. ایک کپڑے کا اوپر کا رخ ہے، ایک نیچے کا رخ ہے. ایک ظاہر ہے، ہر کپڑے کا ایک باطن ہے. گندگی دونوں طرف سے صاف کرنی ضروری ہے. گندگی دونوں طرف سے صاف کرنا ضروری ہے. موٹا کپڑا ہے، ایک طرف سے صاف کے ایک طرف پخانے لگا ہوا ہے، دونوں طرف سے صاف کرنا ضروری ہے. دونوں طرف سے صاف کرنا ضروری ہے. آپ طہارت کپڑے کی، آپ کپڑے کو پاک کریں، دونوں طرف سے پاک کرنا ضروری ہے. کپڑے کو دونوں طرف سے پاک کرنا ضروری ہے، دونوں غور سے. اسی طرح انسان کے جسم کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ہم ظاہری پاکی حاصل کر لیتے ہیں، غسل اور وضو، یہ ظاہری پاکی ہے. لیکن بدن میں دوڑنے والے خون کا پاک ہونا یہ اندر کی پاکی ہے. یہ اندر کی پاکی ہے. بدن کے خون کا پاک ہونا یہ اندر کی پاکی ہے. بدن کے خون کا پاک ہونا یہ اندر کی پاکی ہے. بدن کے خون کا پاک ہونا یہ اندر کی پاکی ہے. یہ نہیں کہ آدمی غسل وضو کر کے سمجھے کہ میں پاک ہو گیا، کہ ہاں آپ کا ظاہر پاک ہو گیا ہے، باطن پاک نہیں ہوا. آپ کا ظاہر پاک ہوا، باطن پاک نہیں ہوا. اس لیے کہ معاملات کو حکم پر نہیں لائے. سود کھا رہا ہے، وضو کرنے کو کافی سمجھتا ہے. سود کھا رہا ہے، غسل کرنے کو کافی سمجھتا ہے. حالانکہ وضو اور غسل سے بدن کا خون پاک نہ ہوگا. بدن کا خون پاک نہ ہوگا. حرام کا ایک لقمہ، عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم، سود کا ایک درہم، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سود کا ایک درہم، 1 روپیہ آدمی سود کا کھائے، صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ سود کا، 1 روپیہ سود کا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اللہ اکبر. اور کسی مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سنو تو صحیح. ایک آدمی 1 مرتبہ زنا کر لے، ایک آدمی 1 مرتبہ زنا کرے اور اس کے زنا کی خبر آپ جا کے دوسرے کو کر دیں کہ فلاں نے زنا کیا ہے، تو آپ 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برے ہیں. یہ مطلب ہوا حدیث کا. ایک آدمی 1 مرتبہ زنا کر لے
اور آپ اس کے زنا کرنے کی خبر کسی کو پہنچا دیں، کسی سے کہہ دیں کہ فلاں نے زنا کیا ہے، تو آپ اس نے تو 1 مرتبہ زنا کیا، آپ خبر کر کے 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برے ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. حالانکہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھ سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ جا کر خبر کریں دوسرے کو تو اللہ کے یہاں آپ کا درجہ زنا کرنے والے کی خبر دینے پر آپ کا اللہ کے یہاں درجہ 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے زیادہ بدتر ہے. یہ فرمایا حدیث. تو 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا. مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو اتنی اہم ہے کہ بیت اللہ کی حرمت اور اس کی عظمت سے زیادہ ایک مومن کا مقام ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگ لقمے کو، حرام کے لقمے کو تھوڑا معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں. میں نے کوئی پیٹ بھر کے تو کھایا نہیں، غلط کمائی تھی، میں نے تھوڑا سا کھا لیا. حل سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. لقمہ سمندر، خیالات موتی. لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. سن رہے، سو رہے، کہاں پہنچ جاؤ. لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی. آپ مجھے بتائیے یہ موتی سمندر کے صاف پانی میں بنتے ہیں یا کسی گندے نالے موتی بنتے ہیں؟ سمندر کے صاف پانی موتی. جتنا خون صاف ہوگا اتنا خیالات بھی صاف ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے. جتنا خون پاکیزہ ہوگا خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے. جتنا خون پاکیزہ ہوگا اتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے. جس طرح دوستو عزیزو ایک نمازی آدمی پیشاب کی چھینک سے بچے، پخانے کی گندگی سے، ہر شک والی چیز سے بچے، پوچھے گا بھائی کپڑا پاک ہے، جگہ پاک ہے، پیشاب کی چھینکوں سے بچتا ہے اپنی نماز کی حفاظت کے لیے. اسی طرح ایک تاجر کو، ایک ملازم کو حرام کمائی سے اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کھا کے اندر کے خون کا پاک ہونا بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں جن کے خون میں غلط ذرات پیدا ہو جاتے ہیں یا گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خون کی ڈائلیسس ہوتی ہے مشین کے ذریعے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا ہوتی ہے؟ ڈائلیسس ہوتی ہے نا. سارے بدن کا خون مشین کے اندر سے نکل کر واپس آتا ہے. بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اندر خون کو صاف رکھنے والے گردے کام نہیں کر رہے. یہ ڈائلیسس کی ضرورت ہے. اندازہ کرو جب خون کے اندر وہ چیز مل گئی جو نہیں ہونی چاہیے، اس خون کو گردے صاف کریں، گردے کام نہ کریں تو مشین صاف کریں، نہ کریں تو انسان کا سارا نظام، دماغ سے لے کر سارا نظام انسان کا معطل ہو جائے جسم کا. سنو تو صحیح کیسی آسان مثال ہے. سارا نظام معطل ہو جائے بدن کا اگر ڈائلیسس نہ کریں. سوچنے کی بات ہے کہ جب خون میں حلال ذرات مل جائیں اور خون بدن میں چلنے قابل نہیں رہتا، تو جس خون میں حرام کمائی اور حرام کا پیسہ شامل کر دیا جائے، اس خون کے پاک ہونے کی کیا شکل ہو سکتی؟
وہ خون کیسے پاک ہو؟ وہ خون کیسے صاف ہو؟ یہ خون تو پھر صاف ہو جاوے ڈائلیسس سے صاف ہو جاوے، یہ خون کیسے صاف ہو جس خون کے اندر حرام کمائی؟ کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھوک کی شدت میں ان کے غلام نے کھانا لا کر دیا اور لقمہ کھایا اور کھاتے ہی پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ کھانا کہاں سے لائے؟ اس نے کہا جی میں کہانت پہلے کیا کرتا تھا، پھر توبہ کر لی، پھر توبہ کر لی، پھر توبہ بھی کر لی کہانت سے۔ نجومیوں کے پاس جاتا تھا، ان سے غیب کی باتیں سنتا تھا اور اس کو یقین رکھتا تھا کہ ہاں ایسا ہوگا، یہ کہانت ہے۔ وہاں سے میں نے آپ کے لیے کھانا لیا۔ ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، میں پہنچ گیا، انہوں نے شادی کا کھانا دیا، آپ کے لیے بھی لے آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میری مزدوری کے ذمہ تھی کہانت کی، وہ باقی رہ گئی تھی، وہ لے کر آیا ہوں، اس سے کھانا خریدا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک لقمے کی قے کرنی چاہیے۔ دیکھو انسان کی طبیعت، انسانوں کی طبیعت میں بہت صفائی کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر برتن میں ذرا سی بھی گندگی لگی رہ جائے یا دوسرے وقت کے کھانا سوکھ کر اس میں لگ جائے تو وہ اس میں کھانا لینا پسند نہیں کرتے جب تک برتن کو پوری طرح صاف نہ کر لیں۔ آپ جانتے ہیں دودھ اتنی نازک چیز ہے کیونکہ دودھ فطرت میں سے ہے۔ معراج میں شراب اور دودھ دونوں پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کو اختیار کیا، شراب کو اختیار نہیں کیا۔ معراج میں شراب اور دودھ دونوں پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کو اختیار کیا، آپ نے دودھ اختیار کیا، شراب اختیار نہیں کی۔ ساری عمر گمراہ ہو جاتی، شراب اختیار نہیں کی، آپ نے دودھ اختیار کیا۔ دودھ فطرت میں سے ہے، دودھ فطرت میں سے ہے۔ یوں فرمایا کہ جب تم فطری تقاضے جتنے بھی ہیں اگر فطری تقاضوں کو تم گندگی کے ساتھ ملا دو گے تو دین سارا برباد ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سے سننا، دین فطرت ہے اور دودھ بھی فطرت میں سے ہے۔ سننا دھیان سے بات، دودھ بھی فطرت میں سے ہے اور دین بھی فطرت میں سے ہے۔ دھیان سے بات سننا، دین فطرت ہے، دودھ فطرت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا برتن صاف نہیں ہے تو دودھ پھٹ جائے گا۔ آپ کسی چیز کے ساتھ جو چاہے ڈال کے پکا لیں، لیکن دودھ ایسا خالص اور ایسی فطری چیز ہے کہ اگر آپ کے برتن میں گندگی ہے تو دودھ خراب ہو جائے۔ باقی اور کوئی چیز آپ ڈال دیں برتن میں صاف نہ ہو پوری طرح، کوئی بات نہیں۔ دودھ ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی خراب چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں دودھ کے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، اگر اس میں کچھ لگا رہ گیا تو یہ آپ کے سارے دودھ کو پھاڑ دے گا اور خراب کر دے گا۔ بس میں مثال دے رہا تھا کہ یہی بات ہے اصل، کہ دین فطرت ہے۔ جس طرح اپنے دودھ کے برتن کو صاف رکھتے ہو دودھ کے لیے، اس طرح اپنے معدے کو صاف رکھو حرام کمائی سے، عبادت کے لیے اور دین کے لیے، کیونکہ دین فطرت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو نکالنے کی ایسی کوشش کی جیسا کوئی سلیم الطبع آدمی اپنے برتن کو صاف کرتا ہے کہ یہ لقمہ اندر سے نکلے، لیکن وہ لقمہ کیسے نکلتا؟ وہ تو چلا گیا معدے میں گہرائی میں، اور خالی پیٹ معدہ بھرا ہوا ہو تو قے کرنا آسان، جب وہ نہ نکلا کس طرح لقمہ
تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں نے کہا کہ مومنین اگر آپ لقمہ نکالنا ہی چاہتے ہیں یہ تو یہ خالی پیٹ سے لقمہ نکلے گا نہیں، اس کے لیے آپ کو پانی پی کر قے کرنی ہوگی، اور پانی پیتے رہے، روایت میں ہے پانی پیتے رہے قے کرتے رہے، جیسا آدمی برتن کو بار بار دھوتا ہے جب تک وہ اندر سے صاف نہ ہو جائے، پھر وہ قے کے ساتھ چھوٹا سا لقمہ باہر نکلا، ایک لقمہ۔ لوگوں نے کہا میری اتنا سا لقمہ، اس کے لیے آپ نے اتنی کوشش کیوں کی؟ اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بدن کے خون کا جو قطرہ حرام خون سے یا جو حصہ حرام خون سے تیار ہو، حرام غذا سے تیار ہو، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس کو میں نے اسے نکالنے کی جلدی کی ہے تاکہ کہیں یہ بدن کا حصہ اور خون کا خطرہ نہ بن جائے، اسے نکالو اندر۔ میں نے عرض کیا کہ صبر پہلے نماز بعد میں، عام اعلان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، لو اللہ کی مدد، اللہ سے مدد صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر پہلے نماز بعد میں، صبر پہلے نماز بعد میں، پہلے پاکی پر آؤ، کیونکہ طہارت پہلے عبادت بعد میں، ایسا ہی ہے نا، طہارت پہلے عبادت بعد میں، طہارت پہلے عبادت بعد میں، اسی طرح معاملات پہلے عبادات بعد میں، ایسے ہی معاملات پہلے عبادات کا درجہ بعد میں، باعتبار طہارت کے لیے یہ بات ہے۔ پر یاد رکھنا کہ انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے، آپ کی ساری مقبول دعائیں، سارے آپ کا مقبول عمرے اور سارا آپ کا مقبول حج اور تلاوت اور ذکر اور عبادت، سب کی سب حق والے قیامت میں ایسے لے اڑیں گے جیسے آپ نے انہی کے لیے کی ہوں، وہ ایسے رہ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح عبادات کا ڈھیر لے کر پہنچے گا ایک مومن، اور دنیا میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، آخرت میں بھی مطمئن رہیں گے کہ ہمارے پاس عمل بہت ہیں۔ اوہو، عبادات میں خوب کوشش کرنے والے اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات پر ہمارے معاملات کی خرابیوں کو معاف کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنا حق جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن معاملات کے بارے میں تو قیامت میں حساب ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا عبادت کا ڈھیر لے کر پہاڑوں کی طرح، ادھر آئیں گے حق والے، ادھر آئیں گے حق والے کہ جی اس سے ہمارا حق، حق والے آئیں گے، حق کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عابد کی عبادات حق والوں کو دے دیں گے، تقسیم ہوتے 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 ساری عبادات ختم ہو جائیں گی، ساری عبادات ختم ہو جائیں گی، ساری عبادت ختم۔ حق والے کہیں گے جی ہمارا حق باقی ہے، اللہ تعالیٰ اب اس کے پاس سے کیونکہ اعمال ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حق والوں کو گناہ اس کو دے دیں گے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس اب عبادت دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر ان کے گناہ، حق والوں کے گناہ اس آپ اس پر ڈالے جائیں گے، اور روایت میں ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بے شک نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا سبب ہے، بشرط یہ کہ نماز ہو، نماز کہ نماز کو طہارت سے بناؤ، نماز کو طہارت سے بناؤ، نماز کو طہارت سے بناؤ، نماز کو طہارت سے بناؤ۔ اور اس نماز کو طہارت سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے معاملات میں حکم برا کرو، پہلے معاملات میں حکم برا کرو تاکہ معاملات حکم پر آئیں، کہ معاملات حکم پر آئیں۔ معاملات حکم پر آ گئے نا، میں سچی کہتا ہوں،
معاشرہ سب سے پہلے درست ہوگا، اس لیے کہ آدمی کے اعضاء حرام کی طرف، اور معاشرے کی خرابیاں صرف اس لیے ہیں کہ اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. اندر کا خون ناپاک ہے، خون ناپاک خون ناپاک ہے، وہ خون گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں نامحرم سے نظر پھیرنا حرام ہے، کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. آپ نظر پھیرنا چاہتے ہیں، آپ نظر پھیرنا چاہتے ہیں، آپ نامحرم سے نظر پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن آنکھ نہیں مانتی. لوگ شکایت کرتے ہیں میں تو گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، خبر نہیں کیا بات ہے کہ کان غلط سننے کو آمادہ ہو جاتے ہیں. آنکھ ہٹانا چاہتا ہوں غلط حرام سے، لیکن آنکھ مانتی نہیں. ارے کیا بات ہے، آنکھ تو تمہاری ہے. بات یہ ہے کہ جب اعضاء میں حرام خون دوڑتا ہے تو پھر انسانی اعضاء انسان سے بغاوت کر جاتے ہیں. انسانی اعضاء انسان سے بغاوت کر جاتے ہیں، انسانی اعضاء انسان سے بغاوت کر جاتے ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حرام مبتلا ہو جائیں گے کہ میں تو نہیں چاہتا اور گناہ ہے، لیکن مجبور ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اعضاء میں حرام خون دوڑے گا تو یہ اعضاء تمہاری چاہت کے خلاف چلیں گے، یہ اعضاء تمہاری چاہت کے خلاف چلیں گے. اعضاء باغی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ حرام خون دوڑ رہا ہے جو ان اعضاء کو حرام کی طرف لے جا رہا. آپ نہیں چاہیں گے آپ کے پیر حرام کی طرف چل کر جائیں گے، آپ نہ چاہیں گے آپ کے کان حرام کے لیے استعمال، آپ نہ چاہیں گے آپ کی آنکھ حرام کو دیکھے گی. آپ سے نہ چاہتے ہوئے دل کہہ رہا ہوگا نہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن آنکھ دیکھ رہی ہوگی. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ہے کہ معاملات میں تقوی لاؤ، معاملات میں تقوی لاؤ، معاملات میں تقوی لاؤ. معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. اس لیے کہ معاشرے کے جتنے بھی احکام ہیں سب اعضاء سے متعلق ہیں، معاشرے کے جتنے بھی احکام ہیں سب اعضاء سے متعلق ہیں. معاشرہ بگڑتا جب ہے جب معاملات سے خود بگڑ چکا ہوتا ہے. معاشرہ جب بگڑتا ہے معاشرہ جب بگڑتا ہے جب معاملات سے خون بگڑ چکا ہوتا ہے. لوگ معاملات میں حکم توڑ کر خون کو بگاڑتے ہیں، پھر باہر کا معاشرہ بگڑتا ہے. معاشرے کا بگاڑ کیا ہے؟ معاشرے کا بگاڑ کہتے ہیں اعضاء کا حرام میں استعمال ہونا. یہ معاشرے کی خرابی ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے معاملات میں تقوی لاؤ، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. التقوی ملاک الحسنات، التقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. کہ سب سے پہلے معاملات میں تقوی لاؤ، پہلے معاملات میں تقوی لاؤ کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اس لیے دوستو عزیزوں، ہمیں سب سے پہلے واقعی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تقوی کس کو فرمایا ہے، تقوی کس کو فرمایا. دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو خود تقوی کا کلمہ فرمایا، اس کو خود تقوی کا کلمہ فرمایا. اور یہ فرمایا کہ متقی وہ ہے جس کا دل مسیح سے اٹکا ہوا ہو. اور متقی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ گناہ کے وقت یاد آ جائیں. واقعی تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے. اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا نام تقوی ہے. ایک نوجوان تھا عمر کے زمانے میں، ایک نوجوان اکثر مسجد میں رہتا تھا، اکثر مسجد میں رہتا تھا. ایک نوجوان وہ غائب ہو گیا. حضور نے پوچھا بھائی
وہ ہماری مسجد میں ایک نوجوان رہتا تھا، بہت کثرت سے مسجد میں آتا تھا، اکثر وقت مسجد کو دیتا تھا. وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس کے انتقال کی خبر ہمیں کیوں نہیں کی؟ امیر المؤمنین، رات کو اس کا انتقال ہوا، رات کو اس کا انتقال ہوا، آپ آرام کر رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کی نیند خراب کرنا، آپ کو جگانا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا، کوئی مناسب نہیں سمجھا، اور اس کا انتقال ہوا، فوراً غسل دیا اور دفن کر دیا. ہاں یہ تو ہے نہیں کہ انتظار کرتے. اس زمانے میں تو کہ جی جنازہ رکھا رہتا ہے کہ جی فلاں صاحب نماز پڑھائیں گے، ان کا انتظار ہو رہا ہے، جلدی نہیں کرتے جنازے کی تدفین میں. حالانکہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب موجود، لیکن رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، کیوں تکلیف دی؟ یہ مزاج تھا. تو نہیں بتایا گیا کہ بھائی 3 کاموں میں جلدی کرو، انتقال ہو جائے تو تدفین میں جلدی کرو، لڑکی جوان ہو جائے تو شادی میں جلدی کرو. ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا ایک عورت کا، کالی عورت حبشن، مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی، مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی. دونوں واقعات سناتا ہوں. مسجد نبی جھاڑو لگاتی تھی، کالی عورت، سیاہ خام کالی عورت مسجد نبی میں جھاڑو لگاتی تھی، کوڑا کرکٹ ہوا صاف کر دیا. جب جھاڑو لگا کے فارغ ہو جاتی تھی تو ایک کونے میں ایک طرف کہیں لیٹ جاتی جا کر، وہ وہاں لیٹ کر ایک شعر پڑھتی تھی. وہ عورت وہاں لیٹ کر ایک شعر پڑھتی. شعر یہ پڑھتی تھی: وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي. یہ پڑھتی رہتی. یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انها من دارۃ الکفر نجانی. آپ نے فرمایا اس عورت سے کہ تو یہ کیا شعر پڑھتی ہے، یہ کیا شعر پڑھتی ہے؟ ویوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انها من دارۃ الکفر نجانی. یہ کیا شعر پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ شعر یہ ہے، شعر کا مطلب یہ تھا کہ ہار والا دن میرے رب کے دنوں میں سب سے عجیب دن تھا. ہار والا دن میرے رب کے دنوں میں سب سے عجیب دن تھا. اس ہار نے مجھے کافروں کے شکنجے سے اور کافروں کے محلے سے اور ان کے کفر کے علاقے سے مجھے نجات دی ہے. معلوم ہے کہ کیا ہار کا قصہ ہے؟ ہار کا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک یہودی بڑے تاجر کی باندھی تھی، ایک یہودی تاجر کی باندھی تھی، اور میرا کام تھا اس کے بچوں کو کھلانا، دیکھ بھال کرنا، بچوں کی رکھوالی میرے ذمہ تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی. بڑا مالدار تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا. اس بچے کو میں باہر کھلا رہی تھی، اس کے گلے میں ایک موتیوں کا قیمتی ہار جواہرات کا وہ اس کے بچے کے گلے میں پڑا ہوا تھا. میں اسے ایک ساتھ کھیل رہی تھی. اچانک آسمان سے ایک چیل اتری اور اس چیل نے اس کے گلے سے وہ ہار اپنے پنجے سے جھپٹا مارا اور وہ نکال کے لے. بچہ رویا. جب بچہ رویا بچہ رویا چیل کے جھپٹے سے، تو اندر سے وہ یہودی نکل کر آیا. کیا بات ہے، بچہ کیوں رویا؟ اس نے کہا کہ وہ چیل آئی آسمان سے
اور اس نے اس کے گلے سے وہ موتیوں کا ہار چھین لیا. یہودی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے چیل اتر کر آئی اور بچے کے گلے سے ہار نکال کر لے گئی؟ نہیں، تو نے ہاتھ، یہ مسلمان عورت تھی. اس نے کہا دیکھو صاف بات ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا. اسے اٹھا دو یہاں سے، یہاں جاؤ، یہاں بیٹھ، کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ، ادھر یا لیٹ کے سو جاؤ. ٹھیک، اب نہ سونا. گاڑی چلاتے ہوئے سوتے ہو؟ کیوں بھائی؟ گاڑی چلاتے ہوئے سوتے ہو؟ نہیں، گاڑی چلاتے ہوئے آدمی سو نہیں سکتا. کتنے مجھے کا فیصلہ سنا رہا تم سو رہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو نے چرایا ہے. میں دیکھو مومن جھوٹ نہیں بولتا. نے کہا نہیں، تو نے چرایا ہے. اس کی تلاشی لی، ہار نہ ملا. بہت تلاشی لی، ہار نہ ملا. تو ایک کافر نے کہا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کے اندر وہ ہاتھ چھپایا ہوا ہے. اسے جب ننگا کرنے لگے تو اس نے اے اللہ تو جانتا ہے حقیقت، تو مجھے ان سے نجات دے. اتنا کہا تو اس عورت نے کہ آسمان سے چیل اتر کے آئی اور اس کے پنجے میں ہار لٹکا ہوا تھا اور اس نے وہ ہار اس بچے کے اوپر ڈال دیا. وہ کفر نے دیکھ لیا، اور یہودی کھڑا تھا. یہ تو آسمان سے چیل. واقعی کی کہنے کے مطابق واقعی یہ بات کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سچ میں آزماتے ہیں، سچ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اس چیل کو واپس کیا اور وہ چیل اپنے پنجے میں ہار لے کر واپس ہوئی اور لا کے اس نے ہاتھ ڈالا بچے کے اوپر. جب یہودی نے یہ دیکھا تو اس عورت کو انہوں نے آزاد کر دیا. یہودی نے اس عورت کو آزاد. وہ جب آزاد ہو کر آیا آپ کے پاس تو پھر مسجد کی جھاڑو لگانے میں کام شروع کر دیا. تو جب وہ اس سے فارغ ہوتی مسجد کی صفائی سے تو پھر لیٹ کر وہ یہ شعر پڑھا کرتی. وَيَوْمَ الْوَشَاءِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَّانِي. کہ وہ ہار کا دن سمے رب کے دنوں میں سے عجیب و غریب دن تھا کہ اس نے مجھے دار کفر سے نجات دی ہے. اس عورت کا انتقال ہو گیا، اس عورت کا انتقال ہوا. صحابہ نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اب اللہ کے نبی کو کیا تکلیف دیں اس کے لیے، آپ کو کیا جگہ میں رات کو اس کے لیے آپ آرام فرما رہے ہوں گے. انہوں نے غسل دیا اسے اور نماز پڑھی تو چند لوگوں نے اس کو دفنا دیا. صبح نے پوچھا عورت کہاں نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ نے عرض کیا جی وہ تو رات تو انتقال ہو گیا تو اسے میں دفنا دیا. اور خیال ہوا صحابہ کو کہ عام عورت ہے، اس کے لیے کیا اہتمام کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، جب میں نے کہا ہوا ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو تو مجھے خبر کیا کرو، نماز کے لیے مجھے خبر کیا کرو. کسی کا بھی انتقال ہو مجھے کیوں نہیں خبر کی. روایت میں ہے صغروا امرها، تو اس عورت کے معاملے کو لوگوں نے ہلکا سمجھا اور اس کو دفن کر دیا. تو میں نے عرض کیا کہ ایسے ہی نوجوان جن کی وفات ہو گئی، تدفین ہو گئی، حضرت عمر نے فرمایا مجھے کیوں خبر نہیں کی. تو کہنے لگا جی رات کا وقت تھا. فرمایا چلو اس کے گھر. پوچھا اس کے والد سے کہ بھائی کیا ہوا تمہارے بچے کو، کیا ہوا، کیسے انتقال ہو گیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ مسجد سے نکلتا تھا گھر آنے کے لیے، پہلے میرے پاس آتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، پھر اپنے گھر جاتا تھا. اس کے اور گھر کے راستے میں، مسجد کے اور گھر کے راستے میں ایک لڑکی ہمیشہ اسے میری طرف مائل کرتی تھی اور یہ اپنی آنکھ بچا کر اس سے نکل جاتا تھا.
لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے اس کو مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے ساتھ جانے پر آمادہ کیا اور شیطان نے زور لگایا اور یہ اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا. جب چل رہا تھا لڑکی کے ساتھ، لڑکی کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کو یہ خیال آیا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں، تقوی والے تو قرآن نے کہا تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب شیطان ان کو کسی گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں، انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عمل کے وقت اللہ کو یاد کر لو کافی ہے، حالانکہ اللہ کو یاد کرنا عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے کا کمال عبادت میں نہیں ہے. میری بات توجہ سے آتی ہے بہت. اللہ کو یاد کرنے کا کمال عبادت میں نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کمال گناہ کے وقت ہے. اللہ کو یاد کرنے کا کمال کب؟ گناہ کے وقت. غفلت کے وقت اللہ کو یاد کرنا یہ اصل ذکر ہے. میری بات توجہ چاہیے کہ بہت. نماز میں اللہ کا دھیان جمانا، ذکر میں اللہ کا دھیان جمانا، یہ تو اس لیے ہے تاکہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے، ورنہ نماز میں اللہ کا دھیان جمانا اتنا مشکل نہیں جتنا گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے. اور بات اصل یہی ہے کہ اگر کسی کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے تو یہ اس کے نماز اور ذکر کا کمال ہے. اگر گناہ اللہ یاد نہیں آتے تو پھر اس کا ذکر اور نماز غفلت سے ہو رہا ہے. نماز منکرات سے روک دیتی ہے، مطلب یہی ہے کہ تمہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آئے یا نہیں آئے. گناہ کے وقت اللہ یاد آئے یا نہیں آئے، سوال اس بات کا ہے. نماز میں اللہ یاد آ گئے کہ ہاں اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یہاں بھی اللہ یاد نہیں آئیں گے تو کہاں یاد آئیں گے. اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو میرا آپ کو دیکھنا کوئی کمال نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. نماز میں مومن اللہ کے سامنے ہے. سنو غور سے، یہاں اللہ کا دھیان آ گیا تو یہ کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے مومن کا کہ اس کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے، گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. یعنی کتنے شرم کی بات ہے، زلیخا کو، یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے کے وقت اپنے بت کا خیال آیا، اپنے بت کا خیال آیا. اس نے اپنی لکڑی کے بت پر کپڑا ڈال دیا. اس وجہ مجھے کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میرا ارادہ گناہ کا ہے مگر میرا معبود دیکھ رہا ہے، مجھے اسے شرم آ رہی ہے، اسے شرم آ رہی ہے، میرا معبود دیکھ رہا. میں نے اس پر کپڑا اسے ڈالا ہے تاکہ میں گناہ کا کروں تو یہ نہ دیکھے. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کے لیے اتنی بات کہ دیکھو تو صحیح، یہ تو اپنے لکڑی کے بنائے ہوئے بت سے اس کے دیکھنے سے شرما رہی ہے، حالانکہ وہ خود جانتی ہے کہ لکڑی کا بت دیکھ نہیں پاتا، مگر کیونکہ اس کے عقیدے میں، اس کے خیال میں یہ اس کا معبود ہے. اگر خیالی لکڑی کے معبود سے شرمانا انسان بھی ایک کافر کے اندر ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو حقیقی معبود ہر حال میں دیکھ رہا ہے، خلوت میں گناہ کرتے ہو اسے شرمانا کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہوگا. سوچنے کی بات ہے. ایک کافرہ اپنے بت سے شرما رہی ہے، اپنے بت سے شرما گناہ کرنے، تو پھر ایک مومن کتنا حقدار ہے کہ وہ اللہ سے شرمائے گناہ کرنے میں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، ان اعمال میں اللہ کا دھیان آنا کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا دھیان نہ آئے، یہ تو بڑی غفلت ہے. کمال تو یہ ہے
کہ تمہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کہا کہ تقوی والے وہی لوگ ہیں اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب شیاطین گناہ کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جائے. فاذا هم مبصرون، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. چنانچہ وہ جوان جب اس لڑکی کے ساتھ گھر پہنچا، اس کے پیچھے چل رہا تھا، لڑکی اندر داخل ہو گئی، لڑکا غائب ہو گیا، اندر نہیں آیا. لڑکی کو خیال ہوا کہ کہاں رہ گیا. باہر نکل کر دیکھا تو وہ لڑکا اس کی دروازے کے باہر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا. لڑکی نے اپنے نوکروں کو بلایا اور اس سے کہا چلو اس کو اٹھاؤ غلام کو، اس کے لڑکی کو یہاں سے، اور اس کے باپ کے گھر پہنچا، اٹھا کے لے گئے بے ہوشی کی حالت. وہاں گیا تو اس کے باپ نے انتظار کیا، بیٹا اب تک نہیں آیا. باہر نکل کے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا ہوا. اٹھایا، بچے ہوش میں لائے، ہوش میں آ گیا. پوچھا کہ کیا بات ہوئی، سارا قصہ سنایا. اس پر جوان نے یہ کہا کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی تھی، اس سے بے ہوش ہو گیا. ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی تھی، اس سے بے ہوش ہو گیا. باپ نے پوچھا کہ وہ قرآن کی آیت کون سی تھی؟ اس نے کہا کہ قرآن کی آیت یہ تھی کہ تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں گناہ کرنے میں کے وقت اللہ یاد آ جاتے ہیں، تو تقوی والے تو وہی لوگ ہیں کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت مجھے یاد آ گئی، جس سے بے ہوش ہو گیا. بس یہ آیت پڑھی اس جوان نے اور دوبارہ پھر بے ہوش ہوا، لیکن پھر ہوش نہیں آیا، پھر انتقال ہو گیا. یہ سارا حال اس نے باپ کو سنایا. باپ نے عمر کو بتلایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے اور وہاں بیان کیا. عمر نے قبر پر بیان کیا اور بیان میں یہ فرمایا کہ جو واقعی اللہ سے اس طرح ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرمائیں گے. یہ قبر کے بعد عمر بیان کر رہے تھے. عمر نے بیان کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے حاضری میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرمائیں گے. جنت کے 2 باغ. بس ادھر حضرت عمر نے جیسے یہ بات کہی، قبر میں سے آواز آئی. اس جوان نے آواز دے کر کہا امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے وہ 2 باغ مل گئے. قبر میں سے جوان نے آواز دے کر کہا امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے وہ 2 باغ مجھے مل گئے جنت کے، آپ سچ کہہ رہے ہیں. ادھر عمر تو کہہ رہے تھے اپنے ساتھیوں سے، اور ادھر اس نے حضرت عمر کی بات کی تصدیق کر لی جوان نے. کہاں سے؟ قبر کے اندر سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ بے شک یہ بات صحیح ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وعدہ میرے لیے اللہ نے پورا کر دیا. مجھے جنت کے 2 باغ مل گئے. جنت کے 2 باغ مل گئے. میرے دوستوں عزیزوں، میں نے اسے عرض کیا کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ کمائی کے نقشوں میں. تقوی لاؤ کمائی کے نقشوں میں، تو معاشرہ، عبادات، اخلاق سب درست ہو جائے. کیونکہ سارا نظام اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ معاشرہ، یہ سارا نظام اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ خون بگڑا ہوا ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے.
جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے، جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ ساری نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ پورا دین وجود میں آئے، تاکہ پورا دین وجود میں آئے۔ دعوت سے پورے دین کو وجود میں لانا، پورے دین کو وجود میں لانا اور پورے دین کو قائم کرنا دعوت کی نقل و حرکت سے مطلوب ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلو، اس لیے کہ ہجرت وطن چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ سب سے افضل ہجرت حدیث فرمایا، حدیث میں صحابی نے سوال کیا کہ افضل ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ مسلمان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ، جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ کو جو چیز ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اس لیے مہاجر سے کہتے ہیں من ہجر عما نہی اللہ عنہ، کہ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے بعد آ جانا ہجرت ہے۔ اسے دوستو عزیزو عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور یہ بات حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آدمی انابت کے ساتھ، طلب کے ساتھ ہدایت چاہے گا ہم ہدایت ضرور دیں گے، ہم ہدایت ضرور دیں گے، بشرط یہ کہ ہدایت کی محنت پر آئے، بشرط کہ ہدایت کی محنت پر آئے۔ وہ ہدایت کی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت ہے۔ دعوت ہدایت کی محنت کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ بات کے پہنچانے کو تبلیغ سمجھتے ہیں، اس زمانے میں عمل کو لے کر پھرنا تبلیغ تھا۔ اس زمانے میں لوگ پیغام پہنچانے کو تبلیغ سمجھتے ہیں، اس زمانے میں عمل کو لے کر پھرنا تبلیغ تھا۔ اتنا بڑا فرق آیا دین کو قائم کرنے کی محنت میں کہ مسلمان کی ساری صلاحیتیں وہ تو لگ رہی ہیں دنیا کمانے پر، اس دنیا کا تھوڑا سا حصہ لگ رہا ہے دین پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، بالکل نہیں۔ دین کی خدمت اپنے بدن سے ہوتی ہے، دین کی خدمت اپنے بدن سے ہوتی ہے۔ جس طرح عبادت بدن کے استعمال کا نام ہے، اس طرح دعوت اللہ بھی بدن کے استعمال کا نام ہے۔ اب تو سارا استعمال قلب کا ہے، سارا استعمال کس کا؟ سارا استعمال قلم کا ہے، انہیں کے وہاں بھیج دو، ولی کے وہاں بھیج دو، ولی کے وہاں بھیج دو۔ اس سے بھی زیادہ نکمے لوگ پیدا ہوئے، میں نے کہا ایک چینل بھی ہونا چاہیے تاکہ اسلام پھیل جائے۔ کیسی بے عقلی کی سوچ ہے۔ جب حق کی بات کو امت تک پہنچانے کے لیے باطل کا استعمال کیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ حق تو زندہ ہے، باطل مردہ ہے۔ باطل کو چلنے کے لیے آلات، اسباب، اور باطل کو چلنے کے لیے آلات چاہیے اور ذرائع چاہیے۔ حق زندہ ہے، حق زندہ ہے، باطل مردہ ہے۔ اگر حق کو چلانے کے لیے باطل کا استعمال کیا گیا یا حق کو چلانے کے لیے ذرائع کا ہی استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، بدن کا استعمال مجاہدہ ہے، بدن کا استعمال مجاہدہ ہے۔ محض قلم کا استعمال دعوت نہیں ہے، قلم کا استعمال دعوت نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تھوڑی بات، قلم کا استعمال دعوت نہیں ہے، قدم کا استعمال دعوت ہے۔ سمجھے بات؟ قلم کا استعمال دعوت نہیں ہے بلکہ قدم کا استعمال دعوت۔ آپ دیکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو خود پڑھے لکھے نہیں تھے، خط لکھوائے تو لکھنے والوں سے لکھوائے، وہ بھی چند خطوط ہیں جو بادشاہوں کو لکھوائے، ورنہ آپ نے قرآن لکھوایا وہ بھی ایک جگہ جمع نہیں تھا، بعد میں جمع ہوا۔ لیکن صحابہ کرام کو خط دے کر بھیجا بادشاہوں کی طرف، یہ نہیں کہ ڈاک سے خط چلا جاتا، اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، یہ نہیں کہ اس زمانے میں ڈاک کا نظام نہیں تھا، اس زمانے کی ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے خطوط لے کر
جایا کرتے تھے. ایک منزل پر خط پہنچایا جاتا, وہاں دوسری منزل پہنچایا جاتا. ڈاک کا نظام, مراسلت کا نظام اس زمانے میں بھی تھا. لیکن آپ نے چند خطوط بھیجے بادشاہوں کو, وہ خطوط بھی جماعت لے کر گئی, کیونکہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا, ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا جس طرح بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے, خارجی عبادت میں مسلمان کے بدن نہیں بن سکتی, اس طرح دعوت دینا بھی بدن کے استعمال کا نام ہے. خارجی چیزیں بات کے پہنچانے کے لیے, خارجی چیزیں بات کے پہنچانے میں اتمام حجت اور ذمہ داری کا ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا. خارجی چیزوں کا استعمال دین کی بات کو پہنچانے کے لیے, اتمام حجت کے لیے, یعنی ذمہ داری کا ادا ہونے کے لیے اس طرح کافی نہیں. جس طرح انسان اگر خارجی چیز سے عبادت کا عمل کر لے اور بدن کا استعمال نہ کرے تو یہ عبادت نہیں بنے گا. جس طرح عبادت میں بدن کا استعمال عبادت ہے, اس طرح دعوت میں بدن کا استعمال دعوت ہے. بس یہ بات سمجھ لو, یہ بات سمجھ لو. کیا معروف ہونا منکر کی عملی شکل دعوت ہے. امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل دعوت ہے. معروفات کا لکھ دینا دعوت نہیں, منکرات کا لکھ دینا دعوت نہیں, یہ دعوت نہیں. منکرات لکھ دینا دعوت نہیں, معروفات کو لکھ دینا دعوت نہیں. یہ تو علم ہے, یہ تو علم ہے. خود جا کر لوگوں کو سمجھا کر عمل کے ماحول میں اور علم کے حلقوں میں لا کر جوڑنا, یہ دعوت ہے. اس زمانے میں مسلمان ساری قوت لگا رہا دنیا کمانے پر, اور دین آ گیا ہے کچھ کتابوں میں, کچھ کہنے سننے میں. تو سوچنا چاہیے. اس لیے دوستو عزیزو, اس بات کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم خود عمل کو لے کر پھریں. اصل بات یہ ہے کہ خود عمل کو لے کر حرکت میں آؤ. اس کے لیے عزم و ارادے کرو, نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو معاملات اور معاشرے کے اعتبار سے اپنے آپ کو دعوت کے ذریعے بدلنا ہے. ارادے کرو, نیتیں کرو.